السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین اور میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس ہوئی اور اس میں تمام مسالک کے نمائندگان شریک ہوئے اور تمام اسلامی جماعتوں کے سربراہان وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خطابات کیے، اور ان میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک بیان فرمایا۔ اس بیان میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، فلسطین کے لیے اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو دیسی اور فارمی اور جو نام نہاد دانشور ہیں ان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی اور اس آگ کے شعلے ان کے منہ کے راستے سے باہر آنے لگے، اور پھر وہ علماء کے اوپر، مدارس پر اور دین اسلام کی جو احکامات ہیں ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کے حوالے سے رائے زنی کرنے لگے۔ تو یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پھر علماء کی گاڑیوں پر جو ہے ان کے اعتراضات اٹھنے لگے، پھر علماء کی زندگیوں پر، پھر عجیب و غریب، اور ان میں سے اس میدان میں کود پڑا وہ سب سے پہلے فواد چودھری۔ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے خرچے پہ ان مولویوں کو وہاں پر بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال ان کا علاج کیا جا رہا ہے، اور عمار یاسر خان صاحب جو ہے ان کا پیچھا کر کے وہاں پر جہلم پہنچ چکے ہیں۔ جیسے مشاہد اللہ خان صاحب نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ فواد ڈبو کو جو ہے میں ان کے گھر چھوڑ کے آؤں گا، تو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے وہاں پر تو پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کا ابھی اتا پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ وڑ گیا جو ہے، وہ جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جو وڑ گیا تھا مار کھا کے، دوسرے بھائی کے ہاتھوں وہ مار کھا کے وڑ گیا تھا، وہ پھر مفتی تقی صاحب کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر مفتی تقی صاحب کی گاڑی پہ ان کو اعتراض ہونے لگا۔ تو مفتی تقی صاحب کے بیان سے ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو دین بیزار طبقہ ہے، جو دل سے دین سے اور دینی احکامات سے نفرت کرنے والے ہیں، وہ ایکسپوز ہو گئے۔ تو علماء پہلے بھی بتاتے تھے قوم کو، لیکن یہ ہے کہ قوم کو نہیں سمجھ آتی تھی اور قوم جو ہے تردد کا شکار ہو جاتی تھی۔ تو اب تو ایکسپوز ہو گئے ہیں، سب سامنے آ گئے ہیں۔ تو ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا، جیسے مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب جہاد کے اعلان فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، تو ابھی تو جا کے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا تو بات کی بات، تو اسی وقت جو ہے پروپیگنڈا کرتے، باتیں بناتے منافقین۔ تو بہرحال آج بھی آپ کے سامنے ہے یہ سارا۔ تو یہ لوگ جو ہے جی، یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ مولوی جا کے خود لڑیں، یہ کریں وہ کریں۔ کیوں لڑے بھائی مولوی؟ کیوں لڑیں؟ جب ایک جج ڈاکوؤں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف وہ فیصلہ صادر کرتا ہے تو وہ آپ کے نزدیک جو ہے نا قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جج صرف فیصلہ دیتا ہے، وہ خود جو ہے نا ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، قاتلوں کو پکڑنے کے لیے خود تو نہیں جاتا۔ آپ اس کے فیصلے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، آپ اس کو قابل تعریف بھی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے اس آپریشن کی منظوری وزراء دیتے ہیں، چند وزراء دیتے ہیں، حکومت دیتی ہے، تو وہ خود لڑنے کے لیے تو نہیں جاتے، وہ تو کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت وہ تو قابل تعریف ہے اور ان کا فیصلہ مانا بھی جاتا ہے، اس وقت آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ خود جو ہے جا کے دہشت گردوں سے لڑیں، تو وہاں پر دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے وہ فیصلہ کرنے والے تو نہیں جاتے۔ تو علماء کا کام ہوتا ہے شریعت بتانا، شرعی حکم بتانا، اور اس شرعی حکم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے پھر حکومت موجود ہے، ادارے موجود ہیں۔ یہ باتیں آپ کی جو عقل میں کیوں نہیں ہے؟ آتی تو ہیں، یہ جان بوجھ کے آپ کو اندر سے جو ہے اسلام سے نفرت ہے، اس لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کے یہ مخلوق ہیں۔ اگر جو ہے جی یہ علماء جو ہے جہاد کرے تو کہیں گے یہ دہشت گرد ہے، جہاد کرے تو کہیں گے یہ دہشت گرد ہے۔ اگر جو ہے یہ ریاست کو بتائیں کہ بھائی ریاست کو اس کا فرض یاد دلائیں کہ یہ جہاد کرنا نہ کرنا یہ سارا آپ کا کام ہے، اگر ریاست کو جو ہے یہ یاد دلائے تو پھر کہیں گے جو خود جا کے لڑے۔ عجیب و غریب قسم کی مرافقت نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے دین بیزار ہیں، یہ اسلام بیزار ہے۔ یہ ان کی جو ہے نا جی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان کی دین بیزاری کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ایک دو نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ یہ دین بیزار لوگ جو ہے یہ تبلیغ والے جب آئیں گے نا تو ان سے جہاد کا تقاضا کریں گے کہ جہاد کیوں نہیں کرتی یہ تبلیغ والے۔ اور پھر سیاست والے جب آئیں گے، اسلامی سیاست والے، تو ان کو کہیں گے جناب یہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے جی جہاد والوں کو ان سے تقاضا کریں گے یہ مدرسے کیوں نہیں چلا رہے، درس و تدریس کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے عجیب و غریب قسم کے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر ارض مقدس فلسطین میں اللہ کے حکم سے وہ جب داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیے، ہم تو یہاں پر ہی ہیں، ہم تو نہیں جانے والے۔ تو اسی طرح بالکل انہی بنی اسرائیلیوں کی طرف ان کی اولاد یہ موجود ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں لڑے، آپ کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب منافقت اس وقت ہے، لیکن یہ کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی جو ہے منافقت کو اور ان کی اس دوغلاپن کو جو ہے جی ایکسپوز کرنا اور قوم کو بتانا اور اسلامی احکامات کی جو ہے حفاظت کے لیے آواز بلند کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔
پاکستان زندہ باد.